بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں پاکستان موومنٹ کے اوپر کچھ باتیں کی تھیں اور پھر کچھ شخصیات سے بھی جو پاکستان موومنٹ میں شامل رہے تھے بالکل قریب پاکستان موومنٹ کے. اور پھر ہم نے ایک خاص جو ڈسکشن کیا تھا وہ کیا تھا 1940 سے 1947 تک. تو یہ بالکل پاکستان بننے سے 7 سال پہلے سے جو ایفرٹس ہوئی تھیں اور کون کون اس میں شامل تھا اور کس طرح سے یہ ایفرٹ جو ہے بعد میں کامیاب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ ہوم لینڈ دی. تو یہ سب چیزیں تو ہم ایک سیکوینشلی چلتے ہوئے 1900 کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے 20ویں صدی کو اسٹڈی کیا. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یہ تمام چیزوں کو کرتے ہوئے پھر ہم پاکستان موومنٹ تک پہنچے تھے. آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا، کیونکہ جب پاکستان موومنٹ کو یا پاکستان بننے کی جو ایک کاز تھی جو کہ بیسیکلی ہوم لینڈ فار مسلمس جو تھی، وہ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا بیک ٹریک کریں اور تقریباً 200 سال پیچھے جائیں، اپروکسیمیٹلی 200 سال. اور پھر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے لیے ایک ایسی تحریکیں کب شروع ہوئیں کہ جن کا مقصد مسلمانوں کی پیور حکومت کو واپس لانا اور مینلی اسلام کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے ریوائیو کرنا. تو یہی کازز بنی، یہی ریزن بنی پھر پاکستان کے بننے کی. تو اس کا میں نے سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ان لوگوں کے بارے میں، ان بیسیکلی یہ سب تو خیر میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا جو کہ موومنٹ آف پاکستان 1947 تک جن لوگوں کی ایفرٹس تھیں. اور پھر ہم نے پارٹیشن آف انڈیا کا بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا میپ ہاؤ ڈز اٹ لک لائک. پھر میں نے آپ لوگوں سے خاص کچھ میپس شیئر کیے تھے جو چودھری رحمت علی نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں، جس کے اندر آپ مختلف اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیز ور دی ریکمنڈیشنز. پھر اسی طرح سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارے نقشے شیئر کیے تھے. آئی ہوپ کہ یو گائز ہیڈ اے چانس ٹو لک ان ٹو دیم ان ڈیٹیل، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقشے ہیں اور ان کو بغیر سمجھے پھر نہ پاکستان کی کاز سمجھ میں آتی ہے، نہ پاکستان کی ایفرٹ سمجھ میں آتی ہے، اور نہ پھر مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ لینڈ کا جو کانسیپٹ تھا وہ اتنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو پلیز ان نقشوں کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، اس لیے میں نے آج کی سلائڈز میں بھی ان کو رکھا ہے. تو آج ہم جو بات کریں گے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ رولز آف مسلم اسکالرز ان سب کانٹیننٹ، یعنی مسلم اسکالرز جو تھے انہوں نے بیسیکلی ریلیجن اور پالیٹکس، ریلیجن تو پارٹ آف ہماری جو زندگی ہے ایک مسلمان کی، وہ بیسیکلی ایک جدا نہیں ہے. وہ دنیا اور دین جو ہے ہمارا ایک ساتھ ہے. اگر ہم دین کو دنیا سے ہٹاتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، اور اگر ہم دنیا کو دین سے ہٹاتے ہیں تب بھی ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہم ایک مسلمان کی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کو، حالات حاضرہ جس وقت وہ پریزنٹ ہے ان کو پہچانتے ہوئے جس طرح سے اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے، وہ ایک دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، وہی دین ہے.
لوگ یہ تو، کیونکہ دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک اسلامی سسٹم ہو جس کے انڈر آپ کی زندگی گزر رہی ہو، اور اگر آپ کے ہونے میں، یعنی کہ جس وقت آپ ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، اس وقت اسلامک سسٹم کا نظام رائج نہیں ہے، تو پھر اس کی کوشش کرنا کہ اسلامک سسٹم رائج ہو، تاکہ اس کے اندر آپ بھی رہ سکیں اور پھر باقی لوگ بھی رہ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آج ذکر کریں گے ایک شخصیت کا جن کا نام آپ لوگوں نے شاید ان کو مجدد الفسانی کے نام سے تو جانتے ہوں، لیکن یہ کہ ان کا جو اصلی نام تھا شیخ احمد سرہندی، شاید اس نام سے آپ لوگ نہ جانتے ہوں. مجدد الفسانی کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ مجدد کہتے ہیں ریوائیور کو، الف عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، اور ثانی یعنی سیکنڈ. تو یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جب جو سیکنڈ، یعنی کہنا چاہیے کہ 1000 سال آف ہجرا جو ہیں اس کے مجدد ہیں، یعنی اس کے دوران اگر کوئی ایک ایسا شخص آیا جس نے اسلام کی تجدید کی، اسلامک نظام کی تجدید کی، اور ایک اسلام کو، ٹرو اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، تو ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. اور یہ ٹائٹل شیخ احمد سرہندی کے سر آیا. ان کی پیدائش 1564 میں ہوئی، ان کا انتقال 1624 میں ہوا، اور ان کی ایج 60 ایئرس یعنی 60 سال کے قریب رہی. یہ سرہند پنجاب میں پیدا ہوا، جس وجہ سے ان کو سرہندی کہا جاتا ہے. اور یہ ٹائم ہے مغل امپائر کا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ 1526 میں بابر نے پانی پت کی جنگ ہرا کے، اور جو ہے وہ یعنی کہ یعنی کہ مغل حکومت شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر اکبر آئے، بابر کے بعد پھر اکبر آئے تھے. تو یہ وہ دور ہے جو اکبر کا تقریباً دور ہے، کہ بابر اب جا رہا ہے اور اکبر آ رہا ہے. اور پھر یہی اکبر کا دور تھا جس میں اس نے دین الہی شروع کیا تھا، جو اسلام کو بیسیکلی ایک بالکل ہی نیا کانسیپٹ دے کے، اور اسلام کو کی کے اندر ایسی ایسی چیزیں ملا دی گئی تھیں کہ جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور اکبر کا بیسیکلی مقصد یہ تھا، بیکاز ہی وانٹڈ ٹو بی اے ویری پاپولر لیڈر، تو اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں اور سب لوگوں کو، جتنے بھی وہاں پہ ذات پات تھیں، سب کو ملا کے اس نے ایک نیا ریلیجن بنانے کی کوشش کی کہ جس کے اوپر سب ایگری کریں. اور اسی وجہ سے ون آف دا ریزن اس کہ اکبر اتنا پاپولر ہو گیا. آج آپ کسی مغل امپرر کی ہندو رائٹنگز میں یا ہندو ہسٹوریکل ڈیٹا میں آپ کو اتنا زیادہ بڑا لیڈر بنا کے کسی کو نہیں دکھاتے ایکسپٹ اکبر کو. اور اس کا یہی ریزن تھا کہ اس نے مسلمان، ہندو، سکھ سب لوگوں کو ملا کے اس نے ایک ایسا دین الہی بنایا تھا کہ جس کے اندر میجر دین کے احکامات کو ختم کر کے بہت سی چیزوں کو ایز کر دیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو ادر ریلیجنس. ٹھیک ہے، تو یہ سب ذہن میں رکھیے. اچھا، شیخ احمد سرندی کے جو والد تھے ان کا نام شیخ عبد الاحد تھا، اینڈ وہ خود بھی جو ہے ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور دیندار آدمی تھے. اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے پاس جو شجرہ موجود ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے. انہوں نے ایک سلسلہ تھا نقشبندیہ سلسلہ، جو صوفیزم کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ اس کو فالو کرتے تھے. اور جب انہوں نے اپنی انیشل اسلامک ایجوکیشن آف قرآن انہوں نے شروع کی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر حدیث کے اوپر وہ کیا، اور پھر وہ آگرہ چلے گئے. تو اس سرہند سے پھر آگرہ چلے گئے. اچھا، آپ لوگوں کو وہ بتانے کے لیے کہ بیسیکلی یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو اتر پردیش، اور پھر آپ کو یہ پنجاب کا علاقہ، اور اس میں جو چندری گڑھ کا علاقہ، اور یہ سارے علاقہ اسی کے قریب قریب غالباً سرہند ہے. اچھا، وہاں پہ جب وہ آگرہ گئے تو وہاں فیضی اور ابو الفضل، اگر آپ کو اگین یاد ہو، جو اکبر بادشاہ کے نورتن تھے، تو ان میں فیضی اور ابو الفضل جو ہیں وہ پیش تھے. اور وہ اکبر کے کورٹ میں قریب تھے، اور اکبر سے بہت زیادہ کلوز تھے. تو اکبر کے ساتھ اس کی ہنسی مذاق بھی تھا، یعنی کہ وہ لوگ بیٹھتے تھے، محفلیں جمتی تھیں. تو شیخ احمد نے پھر ان لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ دین الہی کیا ہے اصل میں، اور اس کا مقصد کیا ہے. تو پھر انہوں نے جب اپنی بیسک اسلامک ایجوکیشن قرآن اور حدیث میں کی تو، اچھا سوری یہ ریپیٹ ہو گئی سلائڈس. تو دین الہی جو ہے وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا بیسک ٹیچنگز آف اسلام تھا. اور اکبر نے جو ہے یہ ان لوگوں کو ریونائٹ کرنے کے لیے یہ بنایا تھا. اور جتنی کاسٹ تھیں، ہندوؤں میں کاسٹ بھی تھیں، اس سسٹم کو بھی اس نے اس طرح کہا تھا کہ سب لوگ برابر ہیں. تو اور لیکن یہ کہ وہ ایک الگ دین کے
دین کے ایک الگ دین ایک الگ سسٹم اس نے اسلامک سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، کہ اکبر نے جو ہے یہ اناؤنس کیا تھا اپنی کنگڈم میں کہ جب خطبہ دیں تو اس میں لا الہ الا اللہ اور اکبر خلیفۃ اللہ، یعنی وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا. بہرحال اللہ عالم. فالس اسکالرس جو تھے وہ فالس حدیث اور یہ تو انہوں نے باقاعدہ پرمیشن بھی دے دی تھی کہ اکبر کو آپ سجدہ کر سکتے ہیں. انہوں نے مختلف جگہوں سے قرآن اور حدیث سے غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کر کے یہ دے دیا تھا کہ جو آپ کا مسلمان حکمران ہے اس کے آگے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اکبر کے آگے لوگ جب اس کے دربار میں جاتے تھے تو اس کو سجدہ کرتے تھے. اور پھر بہت سے لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو ہے وہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ اسلامک وے نہیں ہے، کہ یہ آسانی پیدا کر دی سب کے لیے. پھر یہ کہ شراب کو حلال کر دیا گیا، کیونکہ شراب اکبر کے دربار میں چلتی تھی، اور ظاہر بات ہے ہندو وغیرہ تھے ان کے تو مذہب میں بھی شراب حرام نہیں ہے. تو بہرحال تو اس وجہ سے جزیہ کو ابینڈن کر دیا تھا. جو جو مسلمانوں کی مین چیزیں تھی اور جس میں یا تو عیش و عشرت میں کوئی کمی آ رہی تھی یا کوئی سختی نظر آ رہی تھی، تو وہاں پہ وہ تمام چیزوں کو اس نے لیگل کر دیا تھا. عربک زبان کو سیکھنے کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، کیونکہ بہرحال جو عربی پڑھتا تھا پھر وہ قرآن سے قریب آ جاتا تھا، پھر اس کو دین کا صحیح فہم آنے لگتا تھا. تو اس وجہ سے اس نے عربک لینگویج کو بھی ڈسکریج کیا. پھر اس نے جو ہے گائے کو سلاٹر کرنا ابینڈن کر دیا تھا، اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ کیملز اور کاؤز دونوں کو اس نے وہ کر دیا تھا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے. آ، اس نے پھر جو ہے وہ جو سرکمسیژن ہوتا ہے لڑکوں کا، ختنہ ہوتا ہے، وہ بھی اس نے 12 ایئرس کر دی تھی، تاکہ وہ سم ہاؤ، بس یہ کہ تاکہ بچپن میں وہ لوگ اس کو ایک سمجھیں بے رحمی کا ایکٹ سمجھتے تھے کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ اس کو کوئی زخم دے رہے ہیں. آپ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ آئے، انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں پوجا کر سکتے ہو تم، کیونکہ وہ ہر چیز تو گاڈ کی طرف جاتی ہے تو تم کر سکتے ہو. اور باقاعدہ چونکہ اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی تو اس کے اپنے محل میں جو ہے بت رکھے ہوئے تھے، جن کے پاس اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار وہ جا کے ماتھا بھی ٹیکتا تھا. بیسیکلی اکبر wanted to please everyone in his empire، اور جو اس کے دربار کے لوگ تھے وہ اکبر کو پلیز کرنا چاہتے تھے. تو ان دونوں نے مل کے باقاعدہ اس کے نورتن نے اور جتنے درباری تھے ان سب لوگوں نے اکبر نے مل کے جو کانسیپٹ آف اسلام تھا اور اس کی جو ٹیچنگز تھی نا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. اچھا، ابو الفضل جو تھا وہ جو انفارمیشن، کیونکہ وہ تھوڑا سا شاید دین کو سمجھتا تھا، قرآن اور حدیث کو تھوڑا بہت، زیادہ اتنا نہیں کہ اس کے ٹرو ایسنس کو سمجھ سکتا، تو وہ زیادہ تر وہی تھا جو اکبر کے پاس غلط انفارمیشن لے کر آتا تھا کہ اسلام میں یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اسلام جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں صوفیہ اور اولیاء اللہ نے اس کو اسپریڈ کیا، کیونکہ اسی طرح سے اسلام داخل ہوا تھا انڈیا میں اور انڈو پاک میں. اور بہت سے آرمی جنرلز آئے مختلف پورٹس پہ، جس کی بھی ہم لوگ کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کے کیرلا کے کوسٹ پہ اور گوا کے کوسٹ پہ اور یو نو یہ ان تمام جگہوں پہ اولیاء اللہ شاید وہ کشتیوں میں اور اس میں آئے تھے، تو وہاں سے دین پھیلا تھا. تو اس میں زیادہ تر جو دین کی ایفرٹس تھیں وہ بیسیکلی یہاں سے شروع ہوئیں. اور اس کے بعد پھر 712 میں ہم نے دیکھا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کی طرف حملہ کر کے پھر اس طرف پیش قدمی کی، تو وہ سمجھیں ایک آرمی کے لے کر آیا تھا. لیکن اس سے بھی پہلے سے اور اس کے پھر بعد کنٹینیوسلی، کیونکہ انڈیا ایک بہت یعنی سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے، تو وہاں پہ اسلام مختلف طریقوں سے پہنچا، لیکن شروع جو ہوا وہ اولیاء اللہ سے اور صوفیہ کرام سے ہوا. سو شیخ احمد سرندی فیلٹ ڈیپلی. اب ہم واپس آتے ہیں شیخ احمد سرندی کے اوپر. انہوں نے کافی سیریسلی اس کو لیا اور یہ کہا کہ یہ جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں یہ کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کو نہیں ختم کی تو خدا نخواستہ اسلام کا جو مین چہرہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ سب کانٹیننٹ میں چینج ہو کے رہ جائے گا. تو انہوں نے بہت سے اچھے اسکالرس جو علماء تھے انہوں نے اپنے پاس جمع کیے، ان کو ایک جو ہے وہ کانسیپٹ دیا کہ کس طرح سے ہمیں اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو صحیح اسلام ہے اس کو پھیلایا جائے.
جب ان کے پاس انف طلباء ہو گئے تو پھر انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجنے شروع کیے مختلف انڈیا کے مختلف پارٹس پہ، اسلام کے امیج کو صحیح کرنے کے لیے، اور آ، جس طرح اور اس چیز کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو علم دین الہی کا بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی ٹیچنگز پہنچتی تھیں تو وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بڑے بڑے علماء شامل ہیں اسلام کے، جن لوگوں نے اب اس موقع پہ آ کے دین کو، یعنی کہ اسلام کو ایک بہت ہی گرینڈ طریقے سے ایک ایکسیپٹیبل ریلیجن بنا کے پیش کیا، تو وہ اس کو ماننے لگتے تھے۔ تو شیخ احمد سرندی کے جو طلباء تھے، جو طالب علم تھے، جو جا رہے تھے، جو ان لوگوں کو مختلف انڈیا کے پارٹس میں بھیجا اور ان سے دو کام کا ہے، ایک تو یہ کہ دین کا صحیح امیج کیا ہے، اور پھر یہ کہ جو دین الہی کی اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے خلاف، ان دونوں چیزوں کو اسپریڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگ بھیجے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا جو کام تھا وہ رائل آرمی تک بھی پہنچ گیا، اور اور پھر وہ آہستہ آہستہ شیخ احمد سرندی کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے بھی احساس کیا کہ ہاں بھائی، واقعی ہم تو اپنا اپنا اصل اسلام جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک تھوڑا سا نقطہ ہے جس کو مطلب بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز، لیکن چونکہ وہ ایک صوفی آئیڈیالوجی پہ تھے شیخ احمد سرندی، تو ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا وحدت الشہود، کیونکہ اس طرح سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں ڈفرینسز ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک صوفیزم کو بھی بہت بدنام کیا گیا، یہ سب آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ صوفیزم میں بھی جو لوگ ایکسٹریم پہ چلے گئے اور قبروں کی پوجا کرنے لگے، اور اپنے شیوخ جن کا انتقال بھی ہو جاتا تھا انہی کے تھرو اللہ سے مانگتے، تو وہ سب چیزیں تو بالکل بدعت نہیں بلکہ شرک ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ جو اس کا کانسیپٹ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور I would invite all of you، میرے پاس اس کی بہت سی کتابیں بھی ہیں، if you guys are interested inshallah I'll be more than happy to share it with you۔ اچھا جی، 1605 1605 میں اکبر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اب جہانگیر ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ جہانگیر جو ہے وہ اکبر کی جو چیزیں تھیں وہ اس نے کنٹینیو کی، اور شیخ احمد سرندی کو 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ شیخ صاحب نے اپنی پریچنگ جو ہے وہ جیل میں بھی کنٹینیو رکھی، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ہمارے جو چاروں امام ہیں، آ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، سب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، اور جب ان میں سے جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، انہوں نے اپنے دین کی جو وہ تھی دعوت تھی وہ کنٹینیو رکھی، اور جیل میں بھی ان سے آ کے لوگ سیکھتے تھے، اور جیل کے اندر کے لوگ بھی سیکھتے تھے، تو بالکل سملرلی انہوں نے بھی جیل میں اپنا کام جاری رکھا، اور فائنلی جہانگیر نے پھر انہیں چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر سے بعد جہانگیر نے ریئلائز کیا کہ دین الہی جو ہے وہ واقعی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر انہوں نے شیخ کے مشن کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہی جو فالس آئیڈیالوجی تھی وہ آہستہ آہستہ، چونکہ بادشاہ کا ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے، تو بادشاہ کی طرف سے جب یہ چیز ہو جائے کہ ہاں بھی یہ دین الہی جو ہے واقعی دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ یہ فالس آئیڈیالوجی جی تو تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، پھر اینڈ آف دا ڈے وہ ختم ہو گئی۔ پھر جہانگیر نے ان کو انوائٹ کیا کہ محل میں آ کے یہ رہیں اور پڑھائیں، کیونکہ اب وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ لیکن اگین جو بڑے علماء اور فقہا ہوتے ہیں جن کا مقصد جو ہے اثر و رسوخ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہوتا ہے، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، اور انہوں نے یہ بس اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا ان کی آرمی میں جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، تاکہ جب آرمی جو ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ جہاد کرتی ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی لڑائی کھڑی ہو جائے تو اگر ان کے دل میں اسلام ہوگا تو وہ ٹرو شہادت حاصل کر سکیں گے۔ تو ان کے ذہن میں ایک یہ چیز بھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آرمی کے اندر اپنا کام جاری رکھا، اور ہر جگہ لیکن مینلی آرمی میں۔ جہانگیر ان کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگا کہ جب ان کے بیٹا جو تھا شاہجہاں، خرم جس کا تخلص تھا، وہ جب پیدا ہوا تو اور تعلیم کے لیے ریڈی ہوا، تو انہوں نے شیخ احمد سرندی کا اسٹوڈنٹ اسے بنایا، تو شاہجہاں کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی آپ سمجھیے وہ انڈر شیخ احمد سرندی کی ہوئی۔ پھر انہوں نے جو ہے جو صوفیزم کا غلط کانسیپٹ ایک نکل آیا تھا وہ انہوں نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی کام کیا، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل صوفیزم ہے کیا، کیونکہ لوگوں نے سب بہت بدنام کر دیا تھا، تو انہوں نے جو لوگ رانگ ڈائریکشن میں جانے کے لیے تھے یا ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے صوفیزم کے معاملے میں، ان کو بھی انہوں نے کریکٹ کیا۔
انہوں نے ریوائیو کیا کہ ریوائیو دا بلیو ان ون اللہ اینڈ دا اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بیک ٹو دا بیسکس گئے اور انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو لا شریک کہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کی گائیڈنس فالو کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو انہوں نے پھر رائل فیملی کے ساتھ بھی کام کیا، اور آ، آ، پھر انہوں نے بڑے بڑے جو سمجھے شہزادے تھے ان لوگوں کے ساتھ خوب کام کیا، اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے شہزادوں کے پاس اثر و رسوخ بھی تھا، اور پھر ایک دفعہ وہ کنونس ہوئے تو نیچے کے لیول تک جو آرمی مین تھے، جو فوجی تھے، ان تک پھر یہ چیزیں پہنچی اور دین کا صحیح میسج ان تک پہنچنا شروع ہو گیا. اب ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کی جو سوچ تھی، یہ انڈیا میں سوری سب کانٹیننٹ میں یہ بڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو گئی، جیسے نیبرنگ کنٹریز افغانستان، مڈل ایسٹ، عثمانیہ سلطنت میں، انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں. تو اب یہ پورے سمجھیے کہ اپنے سب کانٹیننٹ کے ارد گرد جتنے ممالک تھے ان میں بھی ان کی ٹیچنگ جانا شروع ہو گئی. انہوں نے بہت سے بکس لکھی، بہت سے آرٹیکلز لکھے جو پوری اسلامک ورلڈ میں مشہور ہوئے. ان کے آخری زمانے میں وہ اجمیر چلے گئے، اور پھر اپنے انتقال تک وہ وہیں رہے. پھر انہوں نے 1624 میں اجمیر میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پہ ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، اور ان کی قبر وہیں پہ ہے. ان کو جو ہے ون آف دا پائنیئرز آف پاکستان موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے پوری آپ کی ان کی زندگی اور تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ہمارے ہسٹورینز بھی ہیں اور ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو انڈیا میں مغلوں کے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مغل امپائر جب بالکل ڈوب رہی تھی تب جا کے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اکبر کے ذریعے، ظاہر سی بات بابر کے ذریعے آیا، اکبر کے ذریعے آیا، اس میں تھوڑی ٹوسٹ ہوئی دین الہی کی، پھر جہانگیر آ گیا، پھر ہم دیکھیں گے شاہجہاں وغیرہ. لیکن جو جو اسلام کو ریوائول چاہیے تھا وہ ان بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اور ان علماء نے کی تھی. تو ان کی جو موومنٹ تھی وہ پاکستان کی موومنٹ ایکچولی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جگا رہے تھے، اور ان کی ایک الگ اسٹیٹ اس وقت کام نہیں تھا. اس کا یہ تھا کہ پورے انڈیا میں، پورے سب کانٹیننٹ میں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا جانے لگے. لیکن چونکہ پاکستان کے موومنٹ کی وجہ، یہ پاکستان کا جو موومنٹ چلا اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے، تو اس وجہ سے ان کو پائنیئر آف پاکستان موومنٹ کہا جاتا ہے. اچھا، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ جس کو علامہ اقبال نے پھر بہت ہی بڑے طریقے سے آگے جا کے سپریڈ کیا اور پھر اس کو سمجھایا اپنی شاعری میں بھی. آ، تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ وہ پڑھاتے تھے اس کو. غالباً انہوں نے خودی کا لفظ دیا یا نہیں دیا، لیکن جو یہ خودی کا کانسیپٹ ہے جو کہ آج بھی بہت سے مسلمانوں کو یا ایون بہت سے بڑے بڑے رائٹرز کو اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں انلیس کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کو اسٹڈی کریں. بہرحال اللہ عالم، یہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ خودی کا جو کانسیپٹ تھا وہ شیخ احمد سرندی ہی لے کر آئے تھے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا گیئر شفٹ کرتے ہیں اور ہم ایک اور بہت بڑے کیریکٹر کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ان کے بعد آئے. اب شیخ احمد سرندی تو سمجھیں 1500 کچھ میں وہ ہوئے، اس کے تقریباً 100 سال لے لیجئے آپ، 100 سال ان کے بعد پھر ایک اور شخصیت پیدا ہوئی وہاں پہ. ان کا نام تھا شاہ ولی اللہ. یہ 1704 میں پیدا ہوئے اور 1763 میں ان کا انتقال ہوا. اب یہ غالباً وقت ہے جس کے اس دوران اورنگزیب عالمگیر بھی موجود تھے وہاں پہ، یا شاید اورنگزیب عالمگیری شروع میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی عمر تقریباً 59 ایئرز رہی. یہ مظفر نگر میں پیدا ہوئے، اتر پردیش میں یعنی کہ یو پی میں. اور انہوں نے بیسیکلی مجدد الف ثانی کا جو ایک میسج تھا وہ انہوں نے بیسیکلی کنٹینیو کیا. یعنی شیخ احمد سرہندی کا جو میسج تھا یہ انہوں نے اس کو جو اس کی ظاہر بات ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا بعد اس کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اثرات اس کے کم ہونے لگتے ہیں. تو جب شاہ ولی اللہ آئے اور انہوں نے اسٹڈی کیا، اور وہ بھی ایک بہترین یعنی کہ مجدد ہی تھے وہ بھی اپنے وقت کے، کہ انہوں نے جو تحریک چلائی اور پھر جس طرح سے انہوں نے اسلام کو دوبارہ سے ریوائیو کیا، تو وہ بیسیکلی کوششیں تو مجدد الفسانی کی جو تھی اسی کو انہوں نے آگے کنٹینیو کیا.
اور انہوں نے صوفی آرڈر آف وحدت الوجود پہ ان کا بلیف تھا، جس طرح وحدت الشہود پہ ان کا تھا شیخ احمد سرندی کا، اور بعد میں پھر لیکن یہ کہ آ، آ، ان لوگوں میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ جس سے کہ اسلام کے اوپر یا اسلام کی بیسک ٹیچنگز کے اوپر کوئی چوٹ پڑتی. تو بہرحال تو انہوں نے اپنا کام آگے بڑھایا، لیکن ان کے اندر جو تحریکی جو نیچر تھی، جو تحریکی ان کی شخصیت تھی، اس نے پھر اسلام کو آپ سمجھیے کہ نہ صرف اب کانٹیننٹ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نئے انداز سے پیش کیا، اور اس کی اب ہمیں بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. اور وہ شیخ ابن عربی اور امام غزالی، شیخ ابن عربی جن کو شیخ اعظم یا بھی کہا جاتا ہے کہ صوفی صوفی لوگوں کے، لیکن یہ کہ امام غزالی جو کہ وہ بھی ایک صوفی عالم تھے، لیکن یہ کہ ان کی جو ٹیچنگز تھیں، اور اگر آپ ان کی احیاء العلوم پڑھیں تو بہت سے لوگ بغیر پڑھے بہت سی چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال احیاء العلوم جو امام غزالی کی ہے، ون آف دا بیسٹ ورک، اور وہ اتنی میزمرائزنگ ہے کہ مطلب یہ کہ میرے پاس اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے انگلش میں، یا ایون کہ انگلش میں پڑھ کے آپ میزمرائز ہو جاتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی اصل لینگویج میں اس کی اپنی بات ہوتی ہے، جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا ایسنس ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ایسی بہترین ٹرانسلیشنز بھی ہوئی ہیں کہ آپ اشش کر اٹھیں. اچھا جی، تو اب یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا جو یو پی کا نقشہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ جہاں سے یہ شاہ ولی اللہ اٹھے. اور پھر یہ ایک نقشہ ہے پری پارٹیشن کا. آپ لوگوں کو چونکہ ہم نے پوری اسلامک ہسٹری پڑھی، اور پھر پاکستان ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے انڈیا کی ہسٹری بھی پڑھی، مغل امپائر پورے یہیں تھے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ یہ پورے ریجن کو، پورے انڈیا کو، پورے بنگال کو، آسام تک، اور ادھر پاکستان، اور پھر اوپر گلگت بلتستان اور کشمیر، یہ سب جب یہ سارے نقشے آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے نا، تو ٹرسٹ کریں چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یونائٹڈ پروونسز کون سے تھے، پھر حیدرآباد جو ہے اس کی حیثیت پہلے کیا تھی پری پارٹیشن، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اور پھر ابھی ریسنٹلی کچھ جب بالکل سمجھیے کہ مے بی 2014 میں پھر حیدرآباد اور تلنگانہ، سوری آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو الگ الگ کر دیا گیا، جس میں حیدرآباد سب سے زیادہ مسلمان تلنگانہ میں ہوتے ہیں، اور حیدرآباد آندھرا پردیش جو ہے وہ پھر کوسٹ لائن کے اوپر بھی ہے. تو یہ تمام نقشے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنا. تو اس وجہ سے میں آپ سے وقتاً فوقتاً نقشے شیئر کرتا رہتا ہوں. 17 سینچری کے مڈ تک مغل امپائر جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئے تھے اورنگزیب عالمگیر کے فوراً بعد. یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس وقت تھا. 1658 میں اورنگزیب آئے اور غالباً 1707 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو موسٹ آف دا سب کانٹیننٹ واز انڈر مغل امپائر، بٹ مینی ریبیلینز ہیڈ اسٹارٹڈ. ریبیلینز بہت زیادہ ہندوؤں نے جو یہ جو مرہٹاس تھے اور سکھ تھے اور دوسرے ہندوز تھے، ان سب لوگوں نے اب ریبیلین شروع کر دیے تھے. ایران جو ہے وہ بھی اورنگزیب سے زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ اورنگزیب ایک سنی مسلمان تھا اور ایران میں شیعیزم تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ رفت تھی. اور ریبیلین جو ہے ساؤتھ میں اسپیشلی دکن میں بھی ریبیلین شروع ہو گیا تھا. So 59 years of rule were mostly spent in curtailing these rebellions. تو ان کا جو 59 years جو اورنگزیب عالمگیر گیا تھا وہ تقریباً ریبیلین کو ختم کرنے کے لیے کام ہوا تھا. پھر شیوا جی موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر ہندو اسٹیٹ کی بات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ الگ ہندو اسٹیٹ ہو. تو وہ شیوا جی کی موومنٹ بھی بہت مشہور ہے، یقیناً آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا. سکھ جو تھے وہ بہت زیادہ اگریسو، اور انہوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا. مراٹھاز ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے اپنی ٹیریٹوری، اور پھر انہوں نے شیوا جی کے ساتھ کولیشن بنا لیا تھا تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے. ہندو جو ہیں وہ کنسپیرسیز اسٹارٹ ہو گئی تھی، کوورٹ پلاننگ ہو گئی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بلکہ کچھ جو 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 ہندو مندر تھے ان میں جو ان کے ریلیجس شخصیات تھیں، وہ باقاعدہ مندر کو یوز کرتی تھیں کنسپیرسیز کے لیے اور اورنگزیب کے خلاف پلاننگ کے لیے. تو اسی وجہ سے اورنگزیب نے جو ان لوگوں کو ایکسپوز کیا تھا اور ایک آدھ جگہوں پہ حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اورنگزیب کے اوپر اب انڈیا الزام لگاتا ہے یا ہندو الزام لگاتا ہے کہ اس نے 72 مندر تباہ کر دیے تھے.
دیٹس ایبسولوٹلی رانگ. کیونکہ آپ جب ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صرف دو مندر تھے جن کو، وہ بھی مندر نہیں تھے، وہ بنائے گئے تھے باہر سے مندر کی طرح، لیکن اندر پلاننگ ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف. تو اورنگزیب، اچھا، تو تو اورنگزیب عالمگیر کا جو وقت تھا وہ بہت اسلام کے لیے بہت بہترین وقت تھا، کیونکہ وہ خود ایک بہت زبردست اسکالر تھے، یعنی کہ دین کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے جو اسلام کی ٹرو ایسنس تھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی. آ، تو یہ سارے سلسلے اس طرح چلتے رہے. اچھا، آ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حالات بہت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. مغل پرنس ور فائٹنگ فار دا کنگ شپ. اب جو ہے مغل امپائر کے اندر ہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخالفت شروع ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور اپنے اپنے منی کنگڈمز بنانے کے چکر میں تھے. اور سو سارے مغل امپائر کے خلاف جو اندر سے تھے وہ بھی، اور جو باہر سے تھے وہ بھی، وہ سب اٹھنا شروع ہو گئے تھے. اب ہندو اور سکھ جو تھے وہ اب آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف اور زیادہ ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کا دور ایک بڑا ہی ایسا دور تھا جس میں پورے انڈیا میں، انڈو پاک میں سمجھیں، اسلام پھیل چکا تھا، اور جو ہے ہر جگہ انہی کی حکومت تھی. اور وہ تو اب یہ ٹائم بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب ریبیلین ہو رہا تھا، ریٹیلیشنز ہو رہے تھے. تو یہ بہت کیوٹک ٹائم تھا. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا، شاہ ولی اللہ کو بھیجا، کیونکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ بہت زیادہ یعنی کہ شرک پیدا ہو جاتا ہے، یا دین کے خلاف، اللہ کے خلاف باتیں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نیک بندہ، یہ اللہ کی سنت شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے نبیوں کو بھیجتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر صحابہ کا دور رہا، تب تابعین اور تب تابعین رہے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے اب آگے اولیاء اللہ کے تھرو چلا. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے دین پہ ثابت قدمی سے چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ تحریک پیدا کر کے اسلام کو ریوائیو کرواتے رہے ہر دور میں. اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ 1703 میں پیدا ہوئے مظفر نگر یو پی میں. اور انہوں نے مجھے دل، اچھا یہ شاید ریپیٹ ہو رہی ہے. ان کے جو ہے بہت کین آئے تھا پولیٹیکل سچویشن پہ شاہ ولی اللہ کا، مور دین شیخ احمد سرہندی. اور چونکہ یہ شیخ احمد سرہندی، سو ہی بیسیکلی کنٹینیوڈ ہز ورک. شیخ احمد سرہندی کا کام انہوں نے شروع کیا، لیکن یہ تھوڑا تحریکی آدمی تھے، ان کے اندر تحریک کی زیادہ تھی. اور انہوں نے جب 10 مغل امپائرس کی ڈکلائن انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، پھر انہوں نے بیٹل آف پلاسی، جس کو ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، بیٹل آف پلاسی بھی ان کے سامنے ہوئی. اور پھر ان کے انتقال سے پہلے تقریباً 6 سال پہلے بیٹل آف پلاسی ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا ڈسٹرکشن دیکھا پورے سب کانٹیننٹ میں. تو اب آخر میں آ کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں. اس میں خاص طور سے ایک اکابرین تحریک پاکستان کی ایک کتاب ہے، جس کے اندر ان کے شیخ احمد سرندی کے اوپر، ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا. تو آخر میں آپ لوگوں سے کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ غور سے سنیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا تھا اور کیا سینگس تھی شاہ ولی اللہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان جماعتوں سے بحیثیت مجموعی ایک بات کہتا ہوں: تمہارے اخلاق میں فتور آ گیا ہے، تم پر بخل اور کنجوسی نے غلبہ پا لیا ہے، شیطان کا تم پر تسلط ہو گیا ہے، تم حرام کو اچھا سمجھتے ہو اور حلال کو برا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک آدمی کو ایسی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. اپنے کھانے پینے اور لباس میں تکلف نہ کرو، اپنی بیوی کو معلق بنا کر نہ چھوڑو، اتنا کماؤ جو تمہارے لیے کافی ہو، لوگوں پر بار نہ بنو. تمہارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کماؤ، جیسے رہنے کے لیے مسکن، پیاس بجھانے کے لیے پانی، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، جنسی زندگی کے لیے بیوی جو معیشت میں اس کی مددگار و معاون ہو. میسر آ جائے تو اسے پوری دنیا میسر آ گئی، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ کتنی سمپل اور بیسک باتیں ہیں، لیکن چونکہ مسلمان بحیثیت مجموعی، خاص طور سے یہ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں؟ مسلمان جماعتوں سے. میں مسلمان جماعتوں سے بحیثیت مجموعی ایک بات کہتا ہوں. اچھا، پھر یہ کنٹینیو کرتے ہیں: میں امیروں سے کہتا ہوں. اب تھوڑا سا ریزن آئی ایم کوٹنگ دس، اس کے اب دیکھیں انہوں نے باقاعدہ پورے معاشرے کو اسٹڈی کیا تھا، اور ایک ایک چیز کے اوپر ان کی گہری نظر تھی. میں امیروں سے کہتا ہوں کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
تم فانی لذتوں میں منہمک ہو اور تم نے رعایا کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں 600 سال سے زیادہ سے کبھی کوئی حد یعنی شرعی حد نہیں جاری کی گئی، یعنی اللہ کا نظام نہیں قائم کیا گیا۔ تمہارے خیالات لذیذ کھانوں، عورتوں کی لطافتوں، کپڑوں اور مکانوں کے حسن و خوبی کے لیے وقف ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں نے کبھی سر اونچا کر کے اللہ کی طرف تم نے کبھی سر اونچا کر کے اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ میں فوجیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں اب امیروں سے کہہ رہے تھے، اب یہ فوجیوں سے کہہ رہے ہیں، میں فوجیوں سے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے باہر نکالا تھا تاکہ تم کلمہ حق کو ظاہر اور اہل شرک کو دباؤ، تاکہ تم کلمہ حق کو ظاہر کرو اور شرک اور اہل شرک کو دباؤ۔ تم نے صرف اسلحہ بندی کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا۔ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، خدا کی قسم تم عنقریب اللہ کی طرف لوٹو گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ تمہارے بارے میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم غازیوں کا لباس پہنو، جنگ و قتال اور مصیبت میں صبر کرو، اپنی نیتوں کو اچھا کرو، تمہارا پروردگار تمہارے خاندان کو برکت دے گا اور تم کو تمہارے دشمنوں پر فتح دے گا۔ پھر وہ ایڈریس کرتے ہیں، میں دستکاروں اور حرفہ پیشہ لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری امانتیں ضائع ہو گئیں، تم نے اپنے پروردگار کی عبادت سے انحراف کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فواہش کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تم نے اپنے پروردگار کی نعمت کی ناشکری کی اور بری تدبیر کو اختیار کیا۔ کیا تم جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اپنی صبحیں اور شامیں اللہ کے ذکر میں، پورا دن اپنے حرفے میں اور پیشے میں، اور راتیں اپنی بیویوں کے ساتھ صرف کرو۔ غریب وطن اور محتاج کی مدد کرو، غریب الوطن اور محتاج کی مدد کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تم لوگوں کی غلط تدبیر ہوگی۔ اب دیکھیں ان کی جو تحریکی باتیں ہیں، یعنی کہ تحریک صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ محاذ پہ جا کے لڑ لیں، بلکہ ہر پیشے والے سے، ہر لوگوں سے، ہر گروپ سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اپنی اپنی زندگیوں میں چینج لانا ہے۔ پھر بادشاہوں سے ایڈریس کرتے ہیں، میں بادشاہوں سے کہتا ہوں اے بادشاہو، اس زمانے میں ملا اعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم تلواریں کھینچ لو اور اس وقت تک انہیں نیام میں نہ ڈالو جب تک اللہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر بڑی اقلیم میں ایک امیر مقرر کرے جس کے ذمے صرف لڑائی کے امور ہوں، تاکہ ہر چیز شرع کے موافق ہو جائے اور لوگوں کو پوری طرح امن نصیب ہو۔ اب یہ ایک ایکسٹریم تحریک کے اوپر اب بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاد ڈکلیئر کون کر سکتا ہے؟ بادشاہ یا وہاں کا فرما روا۔ تو اب یہ بادشاہوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ تم لوگ تو عیاشی میں پڑ گئے ہو، آسانی تلاش کرتے ہو، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے ان حالات کے لیے، جبکہ شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہو اور مشرک جو ہے وہ چھائے ہوئے ہوں، تو اس وقت تمہارے لیے تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ تو اس چیز کو انہوں نے پھر بتایا۔ پھر مشائخ یعنی کہ علماء اور مشائخ جو شیوخ ہیں، میں مشائخ کی اولاد سے جو استحقاق کے اولاد جو بڑے بڑے بزرگ تھے یا اولیاء اللہ تھے، جب ان کے اولاد جو کہ حقدار نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ صرف اپنے ابا کے نام پہ، اپنے خاندان کے نام پہ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے اب مخاطب ہیں۔ کہتا ہوں اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے گروہ اور احزاب بنا لی ہیں اور ہر شخص اپنی رائے پر چلتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو امام بنا لیا ہے، وہ اپنے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے۔ یہ راہزن، دجال، کذاب، فریب خوردہ اور فریبی ہیں، ان سے بچو۔ صرف اسی کا اتباع کرو جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر یہ طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں طالب علموں سے کہتا ہوں اے نادانو جو اپنے آپ کو علماء سے موسوم کرتے ہو، تم یونانی علوم صرف نحو و معنی میں مشغول ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے۔ یونانی علوم سے مراد کے جو فلسفی وغیرہ کا بہت زور زورہ ہو گیا تھا نا، تو اس کے اندر ہر کسی کو اپنی اپنی ایک اپنی جو اسٹڈی ہے یا اپنی جو نالج ہے اس کو اپنے لحاظ سے سوچ کے دین کو آگے بڑھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو جو طالب علم ہیں وہ ان چکروں میں پڑ گئے۔ تو تم یونانی علوم صرف نحو و معنی میں مشغول ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے۔ در حقیقت علم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات محکمات، کہ تم ان کی تفسیر، ان کی تعویل جانو، اور علم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم سنت، اور علم تعویل جانو اور علم ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم سنت، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اتباع کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. بس یہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو پھر واعظوں یعنی کہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور جو عبادت گزار ہیں اور جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ساری رات سارا دن عبادتیں کرتے ہیں، اب یہ ان سے مخاطب ہیں. میں واعظوں، عبادت گزاروں اور خانقاہوں میں بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں، اے زاہدو، تم نشے و فراز سے گزرے ہو. تم نے لوگوں کو جعلی اور باطل چیزوں کی طرف بلایا اور لوگوں کو تنگی میں ڈالا، حالانکہ تمہیں تو بھیجا گیا تھا آسانی پیدا کرنے کے لیے. کیا تم نہیں جانتے کہ ساری کی ساری رحمت اور پوری کی پوری ہدایت اس میں ہے جو تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. پھر یہ کہ یہ بادشاہوں کا سلسلہ تو ہم نے پڑھ لیا اس کے اندر. میں ان کو کہتا ہوں جو اپنے آپ کو فقہا کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور تقلید میں جامد ہیں، ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے کوئی حدیث اسناد صحیح کے ساتھ پہنچتی ہے اور گو فقہا متقدمین میں سے ایک کثیر جماعت اسے اختیار کرنے کی طرف گئی ہے، لیکن ان فقہائے جامدین کو اسے اختیار کرنے سے باز رکھتی ہے. ان لوگوں کی تقلید جو اسے اختیار کرنے کے حق میں نہ تھے. یہ سب کے سب فقہائے جامدین اور ظاہریہ غلطی، حماقت اور گمراہی پر ہیں، اور حق ایک ایسا امر ہے جو بین بین ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کی تو یہ بہت سی چھوٹی سی میں نے آپ کو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کتنی ہر ہر یعنی کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو، ہر لوگوں کو، ہر گروپ کو ایڈریس کر کے یہ چیزیں بتائیں کہ واٹ از رانگ ود اس. اور نہ صرف یہ بتایا، نہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کی پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، اس کی ڈائگنوسس کی، بلکہ اس کا سولوشن بھی بتاتے رہے. تو اس وجہ سے ان کی شخصیت سمجھیے کہ ایک کبار علماء کی طرف سے اور ایک بہت ہی تحریک کے لحاظ سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ بہت مشہور رہیں. بہرحال اب آخر میں چونکہ ان کے زمانے میں شیعہ اور سنی کانفلکٹ بہت زیادہ جڑ پکڑ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یونائٹ کریں، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے تفسیر لکھی قرآن، انہوں نے تفسیر آف قرآن پرشین میں لکھی، فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی. ان کے دو بیٹے جو تھے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی اور اسلامک ٹیچنگ اور حکمت کو انہوں نے عام کیا. انہوں نے بہت سے آرٹیکلز لکھے جس میں کتابیں اور آرٹیکلز لکھے جس میں تفسیر القرآن، علوم الحدیث، فقہ، تصوف، اسلامک اینڈ پولیٹیکل ہسٹری، سوشالوجی اور بہت سے دوسرے علوم پہ انہوں نے بات کی. جس بالکل مجدد الفسانی کی طرح انہوں نے کبھی بھی شائع نہیں کیا کہ کسی کنگ سے یا پرنس سے یا کسی سے بھی بات کریں اور جس طرح سے وہ غلط چیزوں پہ چل رہے ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ ہمیشہ سے یہ جو کاہلی اور سستی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاہلی اور سستی سے بچائے، وہ کاہلی اور سستی سے بہت زیادہ اپسیٹ رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جو مسلمان بزدل ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کاہل اور سست ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے ہائر پولیٹیکل فگرز کو لیٹرز لکھتے تھے اور ان کو سوشل ایشوز کے، نہ صرف اسلام کے بارے میں بلکہ سوشل ایشوز کے بارے میں بتاتے تھے اور ان کو حل کرنے کے حل کرنے کے طریقہ کار بتاتے تھے. آ، وہ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، اسکالر بھی تھے، ریوائیور بھی تھے اور صوفی بھی تھے. انہوں نے تقریباً 45 بکس لکھی جن میں سم کچھ کے نام یہ ہیں: حجت البالغہ بہت مشہور کتاب ہے، اسلامک ٹیچنگز، انفاس العارفین سیٹ آف 7 آرٹیکلز، فیوز الحرمین، القول الجمیل. Tafsir al-Quran in Persian was so popular that all other translations and tafsir after that had some essence from his tafsir. اتنی سالڈ تھی اور اتنی مشہور ہوئی کہ باقی جتنی اس زمانے کے بعد سے تفسیریں لکھی گئیں قریب قریب ان کے زمانے کے، تو سب نے کچھ نہ کچھ اثر اسی سے لیا تھا. تو انشاءاللہ آج پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج میں چاہتا تھا کہ ایک تھوڑا سا جو اکابرین موومنٹ آف پاکستان ہیں، جو بڑے ہیں پاکستان موومنٹ کے، ان کے بارے میں ہم کو پتا ہو اور ہمیں پتا چلے کہ مغلوں کی حکومت جو ہم نے تو ابھی تک اسٹڈی کیا تھا، ساری حکومتیں اسٹڈی کی تھیں. تو اب تھوڑا سا چونکہ آپ سب کا مشورہ یہی تھا کہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں اور ڈیٹیل میں جا کے ہم پاکستان کے پورے کاز کو سمجھیں اور پھر پاکستان کے ایفرٹس کو سمجھیں اور پھر پاکستان کی تاریخ بھی پڑھیں کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ بنا. تو اس وجہ سے اسلامک ہسٹری کنٹینیو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے یہ دو شخصیات شیئر کی. انشاءاللہ میں کچھ اور بڑی شخصیات اگلی کلاس میں شیئر کروں گا اور پھر ہم اپنا جو تاریخ کا یہ سفر ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ہم اس کے بعد سوال جواب لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.